بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ مزاج کرامی کیسے ہیں؟ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ روزمرہ کے معمولات بخوبی سر انجام دے رہے ہیں؟ چلیں، آپ جہاں جہاں سے مجھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو عزتوں والی، خوشیوں والی زندگی سے نوازے، آپ کے ماتھے پہ کبھی غم کا شکن نہ آئے، آپ کے ہونٹ ہمیشہ تبسم اور مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں۔ ناظرین کرام، ایک بادشاہ تھا جس نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں۔ انتہائی خوف زدہ ہو کے وہ بستر سے اٹھ گیا، بیدار ہو گیا، خوف زدہ ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ میں نے یہ کیسا خواب دیکھ لیا، خوف زدہ ہو گیا بہت زیادہ۔ آدھی رات کو ہی اس نے اپنے خدام کو بلایا اور کسی معبر کو بلوا بھیجا، دربار میں طلب کیا تعبیر بتانے والے کو۔ وہ معبر صاحب آئے، بادشاہ نے اپنا جو خواب تھا معبر کے گوش گزارا اور تعبیر کی درخواست کی۔ اس تعبیر بتانے والے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہ جو خواب دیکھا ہے نا، اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ آپ کے گھر والے نا عنقریب آپ کے سامنے سارے مر جائیں گے، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، سارے مر جائیں گے۔ بادشاہ جو تھا وہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گیا اور غصے سے لال پیلا ہو گیا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے کی وجہ سے، کہ اس نے کہا کہ یہ کون سی بات کر رہا ہے۔ تو اس نے جو ہے نا کہا کہ اس کو فی الفور ڈال دیا جائے، زندان میں ڈال دیا جائے، پابندے سلاسل کر دیا جائے، اس کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، اس کو قید کر دیا جائے۔ اس معبر کو قید کر لیا گیا، کس پاداش میں؟ کہ اس نے میرے دل کی جو تھی وہ نہیں بتائی، یعنی جو میں چاہتا تھا تعبیر سے نہیں، اس نے مجھے اور خوف زدہ کر دیا۔ اب فوراً خدام کو کہا کہ جلدی کسی دوسرے معبر کی خدمات حاصل کی جائیں۔ دوسرے معبر کو آدھی رات کو بادشاہ کے محل میں پیش کیا گیا۔ اس سے بادشاہ نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت ٹوٹ کے نیچے گر پڑے ہیں۔ تو اس معبر نے بھی تقریباً یہی بات کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کو توبہ طائب ہونا چاہیے، آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کا ڈرنا حق ہے، بالکل آپ حق بجانب ہے ڈرتے ہوئے۔ واقعی اس کی تعبیر یہی ہے کہ آپ کی اولاد، آپ کے بیوی بچے سارے آپ کے سامنے مریں گے اور عنقریب مر جائیں گے۔ بادشاہ تو اور غصے سے لال پیلا ہو گیا اور انتہائی افسردہ اور غمگین ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اس کو بھی زندان میں ڈال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، قید کر لیا جائے۔ اب اس کو بھی، اس معبر کو، تعبیر بتانے والے کو بھی قید کر لیا گیا۔ جب اس کو قید کر لیا گیا تو اب خدام کو پھر طلب کیا گیا، کہا کہ میں نے اپنے اس مسئلے کا حل دریافت کر کے سونا ہے، ورنہ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور ہے، مجھے نیند ہرگز نہیں آئے گی، میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوں، اس کی تعبیر کوئی بتائی جائے اور صحیح بتائی جائے اور مجھے صحیح بتایا جائے۔ بادشاہ وہ جیسے ہوتے کہتے ہیں کہ بادشاہوں والی سوچ ہوتی ہے بادشاہوں کی، بھئی وہ بتا تو آپ کو رہے ہیں، لیکن اپنے من کی مراد وہ چاہتا تھا کہ اس طرح نہ ہو، کوئی اور تعبیر ہو، کوئی اسے مناسب مل جائے، کوئی اچھی مل جائے جس سے میرا خوف دور ہو جائے۔ بندہ سمجھ تو جاتا ہے کوئی ایسا خواب میں دیکھے، یعنی یہ جیسے عام حالات میں ہمارے سامنے اس طرح کی خواب ہم دیکھیں تو بچپن سے اسی سنتے آ رہے ہیں کہ دانت ٹوٹنا خواب میں اچھا نہیں ہوتا، واللہ عالم، پڑھا بھی ہے ہم نے۔ تو وہ بہت زیادہ خوف زدہ، اس نے فوراً کہا کہ کسی اور معبر کو بلا کے لایا جائے جو اس کی تعبیر بتائے۔ اب آدھی رات کو تیسرے معبر کا، تعبیر بتانے والے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا، اپنے گھر سے نکل کے باہر آیا، خدام اس کو زبردستی بنا بات بتائے بادشاہ کے محل میں لا کے کھڑا کر دیا۔ ہاں جی بتاؤ کیا ہوا؟ بادشاہ نے اس کے سارا جو خواب جو تھا اپنے اس کی گوش گزارا
کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ کے نیچے گر گئے ہیں۔ وہ خدام وہ جو تھا معبر تعبیر بتانے والا سمجھدار تھا، کچھ سمجھ گیا، کچھ اسے سراغ مل گیا کہ پہلے جو 2 معبرین آئے ہیں وہ قید میں ہیں، اس پاداش میں کہ صحیح جواب نہ دے پائے یا بادشاہ کی مرضی کا جواب نہ دے پائے۔ تو اس نے سوچا میں کون سا جواب دوں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ لمبی عمر پاؤ گے اپنے سب گھر والوں سے، زیادہ لمبی عمر پاؤ گے۔ بہت خوش ہو گیا بادشاہ، بہت زیادہ خوش ہوا۔ اسے پوچھا کہ واقعی جو ہے نا یہ اس کی خواب کی تعبیر یہی بنتی، معبر نے بتایا یہی بنتی ہے۔ تو اسے بہت سارا انعام و کرام دیا گیا، گفٹ تحفے دیے گئے، اس کی بہت ساری خدمت خاطر تواضع کی گئی، باعزت طریقے سے اس کو رخصت کر دیا گیا۔ اب سوچیں کہ جو تینوں معبرین آئے تھے نا تعبیر بتانے والے، تینوں کی بات کا جو جواب ایک طرح ہی تھا۔ پہلے جو 2 معبرین تھے انہوں نے جیسے کہتے ہیں کہ بادل نخواستہ یا برملا، اس خطرے کا اظہار کر دیا تھا جس سے بادشاہ سننا نہیں چاہتا تھا، اس پریشانی اور اس کی جو افسردہ بات تھی اسے مزید غمگین اور افسردہ کرنے والے، وہ برملا اس کا اظہار کر دیا، بادشاہ یہ سننا نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے 2 معبرین کو قید و بند کی صعوبتیں جھیلنا پڑیں۔ لیکن یہ جو آیا تھا بات، اس کا جو جواب اس نے دیا وہ بھی اسی طرح کا جواب تھا، لیکن اس نے کمال سمجھداری کا، کمال دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے اپنی بات کو کچھ جو ہے نا ہیر پھیر کر کے، لفظوں کے اوپر نیچے کر کے خاص انداز میں پیش کیا کہ بادشاہ کا دل خوش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ لمبی عمر پاؤ گے۔ اگر ان تمام تینوں جو معبرین ہیں ان کی بات کا موازنہ کیا جائے، مشاہدہ کیا جائے، تو تینوں کی جواب کا مقصد جو ہے وہ ایک ہی بنتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ لمبی عمر پاؤ گے، اس نے کہا تھا آپ مر جاؤ گے، اپنے گھر والوں کو تڑپتے دیکھو گے۔ اس نے کہا کہ آپ لمبی عمر، ظاہر ہے کہ جب لمبی عمر بادشاہ پائے گا تو اپنے گھر والوں کو دیکھے گا نا تڑپتے ہوئے، مرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ کے سامنے آپ کے گھر والے مر جائیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ ان سے لمبی عمر پاؤ گے، ظاہر ہے کہ وہ مریں گے تو یہ زندہ ہو کے دیکھ رہا ہوگا نا، زندہ ہوگا یہ تو ان سے تو لمبی عمر ہی ہوئی نا۔ خاص انداز سے اس نے اپنی بات کو پیش کیا۔ تو کتنا جو ہے نا اس نے انعام و کرام سے نوازا گیا، اسے خاطر مدارت کی گئی، باعزت طریقے سے رخصت کیا گیا۔ بات کرنے کا دوستو مقصد یہ ہے، ہم اپنے روز مرہ زندگی میں کتنے جو ایک آگ کا شعلہ بن کے ہمارے جو تنازعات ہیں وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتے ہیں اور شدت اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک زبان کی مٹھاس، ایک زبان کا اخلاق اور لفظوں کا ہیر پھیر، لفظوں کی چاشنی، اخلاق کی چاشنی، الفاظ کا جو ایک ہوتا ہے رد و بدل، الفاظ کی جو شائستگی ہوتی ہے وہ ہمیں خاص انداز میں پیش کر کے اس شائستہ کو اور خوبصورت بنا کے اور شگفتہ بنا کے اور حسین بنا کے جب ہم الفاظ پیش کریں تو بڑی بڑی جو آگ جو تنازع کی صورت میں جو جنگل کسی آگ کی طرح روپ اپنا لیتی ہے، ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ میٹھے الفاظ ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، اور جو کڑوے الفاظ ہیں، کسیلے الفاظ ہیں، ترش لہجہ ہے، یہ دل پہ نقش ہو جاتا ہے، دل کو زخمی کر دیتا ہے، دل کو زخمی کر دیتا ہے، ایسا زخمی کرتا ہے کہ یہ زخم نشتر کے، تیر کے، تلوار کے، خنجر کے، نیزے کے، بھالے کے، ہر طرح کا جو زخم مدمل ہو سکتا ہے، ہر طرح کا جو گھائل ہے وہ روبہ صحت ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے نکلا کرخت لفظ سیدھا دل کو چیر دیتا ہے، دل پگھل جاتا ہے۔ تو اپنی زبان پہ ایسے خاص الفاظ لانے کی عادت بنا لیں کہ جو دوسروں کو خوش کر دے، دوسروں کے غم دور کر دیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیشہ زبان سے اچھے الفاظ، محبت والے، مٹھاس والے، شیریں پن جس میں ہو، ہمیں وہ الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ کرخت لہجے سے بنتی بنتی باتیں جو بگڑ جایا کرتی ہیں،
اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اپنے اسپیشلی طور پہ بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ ہم نے بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے. جو لفظ زیب دیتا ہے ہمیں زبان سے وہی نکالنا چاہیے. جو ہماری روایات، ہماری ثقافت، ہماری کلچر، ہمارے اسلام، ہمارے دین، ہمارے مذہب کے شایان شان نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ زبان منہ کے اندر ہی رہے. تو ایسے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہیے جو دل پہ قیامت تک نقش ہو جائے، اور اس کو ہمیشہ وہ سوچ سوچ کے بندہ پگھلتا رہے کہ اس نے مجھے یہ جو ہے نا بولی مار کے، الفاظ کی بولی مار کے میرے دل کو گھائل کیا تھا. یہ انسان کبھی بھی نہیں بھولتا. جو زبان کا نشر جب چلتا ہے، جب زبان سے نکلے الفاظ دل کو گھائل کرتے ہیں، انسان قبر میں پہنچ جاتا ہے، پھر بھی یہ بات نہیں ہوتا. تو ہمیں اچھے الفاظ، تو اسی میں ہمارا فائدہ. وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سولی بھی لٹکا دیتی ہے، بادشاہ بھی بنا دیتی ہے، اور ذلیل و خوار بھی یہی کرتی ہے. ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم سوچ سمجھ کے بولا کریں، اچھے لفظ استعمال کیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی نصر. اگر یہ بات اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار کر دیجیے گا، بری لگے تو معذرت. تو ایک دوستو التماس ہے، میری اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی نصر. السلام علیکم.